بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کے بعد شیخ صفات عالم بدری حفظ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں آپ کے سوالات کے جوابات دیں۔ تو یہاں پر 25 مئی کو انشاءاللہ اسی حال میں آئندہ پروگرام ہوگا 25 مئی کو۔ مختصر کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں، وقت تنگ ہے اور آپ کے سوالات زیادہ ہیں، لیکن مختصر طریقے سے ہم آپ کے سوالات کا جواب دیں گے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ میں منگل کے دن سے شوال کے روزے شروع کیے تھے، کل جمعہ ہے تو کیا اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں یا ہفتہ کے دن سے شروع کریں؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ لگاتار روزہ رکھتے آ رہے ہیں تو جمعہ کے دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ صرف جمعہ کے دن یا صرف ہفتہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے بھی آپ روزہ رکھے تھے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ لڑکے والے جہیز زیادہ مانگتے ہیں جس کی وجہ سے لڑکیاں بن بیاہی پڑی رہتی ہیں، بالآخر ارتداد کا بھی شکار ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے اسباب میں سے ایک معمولی اور چھوٹا سا سبب یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اہم سبب نہیں ہے۔ اہم سبب یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی دینی تربیت کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ دشمن جب چست ہو اور ہم وہاں پر تربیت میں سستی برتیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو آج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس لیے یہ وقت کا تقاضا ہے کہ بچیوں کی دینی تربیت کی طرف خاص دھیان دیا جائے، اسی طرح سے بچیوں پہ نگرانی کی جائے، بچیوں کو باضابطہ گارجین کالج چھوڑنے کا اہتمام کریں۔ اگر ایسا کریں گے اور دینی تربیت کا خیال رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام جیسی نعمت سے کوئی اپنے آپ کو بری نہیں کرتا۔ ایک سوال ہے کہ کیا آب زمزم کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں یا بیٹھ کر ہی پینا چاہیے؟ پانی کوئی بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ اسے بیٹھ کر پینا چاہیے، اور اس میں زمزم کا پانی بھی آتا ہے۔ کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پینا مسنون نہیں ہے۔ ہاں، چاہے زمزم کا پانی ہو یا عام پانی ہو، بہرحال جائز ہے، کبھی کبھار اگر پینے کی ضرورت ہو تو پی سکتے ہیں۔ اگر کوئی زمین دادا نے خریدی ہو اور ان کا انتقال ہو گیا اور وہ زمین والد کے میراث میں آئی، اب والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، تو کیا دادا کی خریدی ہوئی زمین میں بھی بہنوں کا ترکہ ہوگا یا پھر والد کے زمانہ میں خریدی ہوئی زمین میں بہنوں کا ترکہ ہوگا؟ برائے مہربانی جواب سے نوازیں۔ دیکھیں، یہ جو مسائل ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں ترکہ کے حوالے سے، دین کا شعور نہ ہونے کی وجہ سے پائے جاتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں کا حق رکھا ہے وراثت میں، ویسی عورتوں کا بھی حق رکھا ہے، اور جیسا کہ فضیلت الشیخ نے اس کو کلیئر کیا، اس لیے آج اگر ہمارے دادا کی جو جائیداد تھی ہمارے والد نے اپنی بہنوں کو نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حق سے محروم ہو چکی ہیں، بلکہ ان کا بھی حق اس مال میں ہے۔ البتہ
آپ کے والد اگر گزر چکے ہیں تو وہ اپنا عمل اپنے ساتھ لے کر جا چکے، اگر ان کو آپ گناہ سے بری کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی پھوپھیوں کا بھی حق دیجئے، اگر آپ گناہ سے بری نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال وہ اپنا عمل لے کر کے اپنے ساتھ جا چکے ہیں، پر آپ پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی وراثت کا مال آیا ہے، چاہے پردادا سے آیا ہو، چاہے دادا سے آیا ہو، چاہے آپ کے والد سے آیا ہو، سارے مال میں سے اگر بہنیں ہیں تو دوہرا حصہ بھائیوں کا ہوگا اور اکہرا حصہ بہنوں کا ہوگا۔ یہ تقسیم ضروری ہے اور یہ بہنوں کا حق ہے، اگر نہیں دیتے ہیں تو کل قیامت کے دن بہنیں آپ کی نیکیوں میں سے لیں گی۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ اپنی ضرورت پوری کرانے کے لیے مزار پر جائیں تو کیسا رہے گا؟ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں خلافت عطا کرتا ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ تو اللہ پوچھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ہے ہی نہیں جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو سنے اور اس کی پریشانی دور کرے، جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا؟ اس لیے درگاہ پر جانا اور مردے کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا اور وہاں پر دعا کرنا، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہماری دعا قبول ہوگی یا یہ بزرگ ہمارے لیے اللہ کے پاس وسیلہ بنیں گے، یہ دراصل شرک ہے جو اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ امیر گھرانے کی عورت نے چوری کی تھی، کیا پھر اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے گئے یا چھوڑ دیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ بتایا تھا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کیا ہوتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، لہذا حکم تھا اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ کیوں نہیں کاٹا جائے گا کہ اسلام میں سب کے ساتھ برابر کا انصاف ہوگا اور سب کو برابر سزا ملے گی۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ اسلام میں علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن علم کا دینی ہونا یا عصری ہونا یا دونوں طرح کا علم ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، اسلام نے دینی اور عصری علم کی تفریق نہیں کی ہے۔ جس علم کی قوم کو ضرورت ہو اس علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ کھیتی کا علم ہو، میڈیکل تعلیم کا علم ہو، سائنس کا علم ہو، جس علم کی ضرورت ہو سماج اور قوم کو، اس علم کا سیکھنا ضروری اور واجب ہے۔ البتہ دین پر عمل کرنے کے لیے کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں، دینی علوم، کہ جن کی جانکاری کے بغیر ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے، جیسے عقیدے کا علم ہے، جیسے طہارت کے مسائل ہیں، جیسے نماز کے احکام ہیں، روزہ کے احکام ہیں، زکوٰۃ کے بنیادی احکام ہیں، حج کے احکام ہیں، حلال اور حرام کے مسائل ہیں۔ یہ وہ احکام ہیں کہ جن کو جانے بغیر ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے، تو ان کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کویت کے کچھ بینکوں میں اکاؤنٹ ہو تو سالانہ قرآن دادی کے ذریعہ 5 لوگوں کو انعامات دیا جاتا ہے، کیا شرعاً یہ جائز ہے؟ اگر یہ سودی بینک ہے اور آپ کا اکاؤنٹ کھلوانا اس میں ضروری تھا تو آپ کے لیے اکاؤنٹ کھلوانا مجبوری کے طور پر ہے، لیکن اس سے آپ کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور اگر یہ اسلامی بینک ہے اور اسلامی بینک میں بھی آپ اس لیے شریک ہوتے ہیں تاکہ آپ کو اس طرح کا انعام دیا جائے، اور اسلامی بینک میں اس انداز میں معاملہ ہوگا بھی نہیں کہ لوگوں
کو قریب کرنے کے لیے انعامات رکھے جائیں، لیکن اگر کوئی بینک ایسا ہے کہ جس میں آپ شریک ہو رہے ہیں اس لیے تاکہ انعام حاصل کریں اور آپ کا نام اس انعام میں آ جاتا ہے، تو آپ کے لیے اس رقم کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی تجارتی ادارہ ہے جہاں پہ کاروبار ہوتا ہے، حلال کاروبار ہوتا ہے، اور اس نے انعام کے لیے چند لوگوں کو نامزد کیا اور یہ انعام ایسا ہے کہ ہم سے کچھ رقم لے کر کے اس انعام کی رقم طے نہیں کی گئی ہے، بلکہ اپنے منافع سے تجارتی ادارہ انعام دے رہا ہے، تو ان شرطوں کے ساتھ کچھ علماء نے جائز قرار دیا ہے کہ ہم اس میں شریک ہونے کے لیے اس لیے نہیں گئے تھے کہ ہم کو انعام ملے، بلکہ ہم اس سے خریداری کرتے تھے اور اس میں ہمارا نام آ گیا ہے، اور یہ پیسہ سامان کی قیمت بڑھا کر کے نہیں نکالا گیا ہے انعام کا، تو ایسی شرط کے ساتھ اگر انعام آیا ہے تو ہمارے لیے جائز ہوگا۔ لیکن اگر سودی ادارہ ہے اور وہ ہمارے لیے انعام دیتا ہے یا اس میں شرکت کرنے کے لیے کچھ رقم خاص کی جاتی ہے، تو ایسی رقم کا انعام ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت نہیں ہے، اس لیے پراپرٹی اور رہائش میں مدد نہیں ملتی، اپنے پاس جو کچھ پراپرٹی ہے وہ زمین کے ساتھ مکان ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا اور نہیں خریدنے کی استطاعت ہے، تو میراث کی تقسیم کا معاملہ کیسے ہوگا؟ شاید آپ نے سوال سمجھ لیا ہوگا۔ ایک آدمی ہے جس کے پاس گھر ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، اور اس کو توڑا بھی نہیں جا سکتا اور بیچا بھی نہیں جا سکتا، تو کیا اس میں وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی؟ اس میں اگر 4 لوگ شریک ہیں تو کیسے بھی کسی بھی طریقے سے اس کی قیمت لگائی جائے گی عرف کے حساب سے، اور اس قیمت میں 4 آدمی کو قابل شرکت ٹھہرایا جائے گا۔ گویا کہ کیسے بھی اگر گھر بھی ہے اور اس گھر کو بیچ نہیں سکتے ہیں، تو کم سے کم وہی لوگ آپس میں قیمت طے کر کے ایک آدمی لے لے اور سب لوگ آپس میں اس کی قیمت جو بنتی ہے وہ بانٹ لے۔ لیکن بہرحال اگر اس میں بہنیں ہیں تو بہنوں کو محروم کرنے کا جواز نہیں ہے، صرف اس طرح کے بہانوں سے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہن کہتی ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، اور بعد میں اس کی ادائیگی بچے تانا دیتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بہن ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے نہیں چاہیے، یہ جھوٹ ہے، سماج کا بنایا ہوا ڈھونگ ہے۔ کسی بھی عورت کو پیسے نہ چاہیے ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ سے کسی نے قرض لیا یا آپ کی بہن نے آپ کو قرض دیا، بعد میں وہ کہے کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، تو ایسی بہنیں کبھی کبھار ہو سکتی ہیں، لیکن عام طور پر ایسی بہنیں نہیں ہوتی، بہن ہو یا کوئی بھی ہو۔ تو اس مال کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسے اس میں ہم شریک ہیں ویسے ہی ہماری بہنیں بھی شریک ہیں۔ بہنوں پہ ہم احسان نہیں کر رہے ہوتے ہیں، سماج نے ان کو مجبور کیا ہے اس انداز میں بولنے کے لیے کہ ہم کو نہیں چاہیے۔ اگر ان کا حق اس میں ثابت کیا جاتا ہے تو حقیقی معنوں میں وہ لینے کے لیے تیار ہوں گی، لیکن سماج کے تانے کی وجہ سے بہنیں کہتی ہیں کہ ہم نہیں لیں گے، اگرچہ وہ بول رہی ہوتی ہے لیکن دل اس کا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے۔ اس لیے یہ بکواس ہے، سماج کا بنایا ہوا ایک المیہ ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اپنی بہنوں کو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے بہانوں سے دور ہو کر بہنوں کو جائیداد میں حصہ دیں۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ زیادہ تر غیر مسلم ہمارے آس پاس میں رہتے ہیں اور گوبر کے پاس سے ہمارا گزرنا ہوتا ہے، اگر گوبر لگ جائے تو کیا اس سے وضو متاثر ہوگا؟ اصولی اعتبار سے اگر گوبر لگ جاتا ہے تو گوبر ناپاک نہیں ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی طہارت متاثر نہیں ہوگی۔
انہی سوالات کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. اسی کے ساتھ مجلس کا اختتام ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.